نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد آج کی یہ مبارک محفل استاد الاساتذہ، استاد العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر سید السادات سید محمد یعقوب شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے عرص پاک کی محفل ہے. حضرات گرامی، وقت بالکل مختصر ملا ہے. دو چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پیارے آقا صلی اللہ ہو سکتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین قال انما انا قاسم واللہ یؤتی. حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو فقیہ بنا دیتا ہے. فقیہ کا معنی ہے عالم. الفقیہ جعلہ اللہ عالما بامور الشریعہ، جس کو رب تبارک و تعالی خیرن نکرہ ہے عربی گرامر کے لحاظ سے، جس کا معنی ہے خیر کثیر. مولا کریم جس کو خیر کثیر عطا فرمانا چاہتا ہے اسے عالم دین بنا دیتا ہے. حضرات گرامی، فقیہ وہ ہوتا ہے صاحب مرقات رحمہ اللہ تعالی ملا علی قاری رحمت اللہ فرماتے ہیں الفقیہ انما الفقیہ من انفقت عینا قلبہ ورعا الی ربہ. توجہ سے ذرا سنیے حضرات گرامی. فقیہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کی دونوں آنکھوں کو کھول دیتا ہے. فقیہ کون ہوتا ہے؟ جس کے دل کی رب تبارک و تعالی دونوں آنکھیں کھول دیتا ہے. فیرا الی ربہ، وہ اپنے رب کو دیکھتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یبعث العباد یوم القیامہ ویمیز العلماء فیقول لم اجعل علمی فیکم لیعذبکم فَذَهَبُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کو اٹھائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مخلوق کو اٹھائے گا اور وَيُمَيِّزُ الْعُلَمَاءَ، علماء کو الگ کر دے گا. ساری مخلوق ایک طرف ہے، علماء کو حکم ہو جائے گا کہ ایک طرف ہو جاؤ. تو رب فَيَقُولُ لم اجعل علمی فیکم لیعذبکم، فرمایا کہ میں نے تمہارے سینے میں اپنا علم اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا. فرمایا اذهبوا قد غفرت لکم، جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا ہے، ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا. فرمایا اذهبوا قد غفرت لکم. حضرات گرامی، بڑی پیاری حدیث پاک حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال ان ابی امامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجاؤ
بالعالم والزاہد یوم القیامہ، فرمایا میدان قیامت کے اندر ایک عالم دین کو بلایا جائے گا اور ایک زاہد کو بلایا جائے گا جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا۔ جب دونوں حاضر ہوں گے، یقول اللہ تعالیٰ للزاہد، رب تعالیٰ زاہد سے فرمائے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ قِفْ، اور عالم دین سے کہا جائے گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، حتیٰ تشفع للناس، جب تک کہ آپ لوگوں کی شفاعت کرتے رہیں، آپ شفاعت کرتے رہیں اور میں لوگوں کو جنت میں بھیجتا رہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان فقیہ الاسر۔ انشاءاللہ تعالی یقوم فقیہ عصر ہی، اپنے وقت کے فقیہ کون؟ میرے حضور کی بلا سید محمد یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یقوم عند الموقف ویشفع للناس، اور لوگوں کی شفاعت کرتے جائیں گے، سبحان اللہ، لوگوں کی شفاعت کرتے جائیں گے۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت لسروقا، فرمایا یاتونہا کل جمعۃ، فرمایا جنت کے اندر ایک بازار ہوگا، جنت کے اندر ایک بازار ہوگا، یاتونہا کل یوم، یاتونہا کل جمعۃ، ہر جمعے کو لوگ آئیں گے۔ قیامت میں نہ دن ہوگا، نہ رات ہوگی، نہ سورج ہوگا، نہ چاند ہوگا۔ یہ اندازے سے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے ایک اندازے سے فرمایا کہ جتنے مدت کے بعد جمعہ آتا ہے، اتنی مدت کے بعد لوگ اس بازار میں آئیں گے۔ اس کے تحت حضرت علامہ مرقات صاحب مرقات حدیث پاک نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ ان اہل الجنت لا یحتاجون الی العلماء فی الجنہ، فرمایا قیامت کے دن جنتی لوگ جو ہیں وہ علماء کے محتاج ہوں گے۔ وذالک انہم یزورون اللہ کل جمعۃ، فرمایا لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے ہر جمعے کے دن۔ وَيَقُولُ تَمَنَّوْا عَلَيَّ، تو رب تبارک و تعالیٰ لوگوں سے کہے گا تمنّوا علیہ، مجھ سے کوئی تمنا کرو۔ عرض کریں گے باری تعالیٰ تو نے ہمیں جنت عطا فرما دی، اتنے مقام اعلیٰ عطا فرمائے، اب ہم کیا طلب کریں گے؟ تمنّوا علیہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے تمنا کرو۔ فَيَلْتَفِتُونَ إِلَى الْعُلَمَاءِ، سارے کے سارے جنتی علماء کے گروہ کی طرف جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَا نَتَمَنَّا، پوچھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا تمنا کریں؟ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان فقیہ الاسر۔ پر آیا پھر ان کو کیا حکم ہوگا؟ تمنو علیہ قضا و قضا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، علماء ان کو کیا بتائیں گے؟ تمنو علیہ رضوانہ، اپنے رب سے اس کی رضا طلب کرو، اپنے رب سے اس کی رضا طلب کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا کیا تم راضی ہو؟ تو جنتی کہیں گے باری تعالیٰ مالنا آن اردا، ہمیں کیا کیوں نہیں راضی ہوں گے، تم نے ہمیں جنت عطا فرمائی ہے جی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کروں گا جو ان سب سے بہتر ہے، ان سب سے افضل ہے۔ تو وہ جنتی عرض کریں گے ایو شیء افضل منہ، باری تعالیٰ اس سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی، اے جنتیوں میں تمہیں اپنی رضا عطا کر دوں گا، لا اسخط علیکم ابدا، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ علماء کے سکھانے سے یہ باتیں ان کو آئیں گی
حضرات گرامی عالم ربانی کس کو کہتے ہیں ذرا یہ سن لیجئے. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ تعالی بہت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے بہت بڑے ولی ہیں اور ایک نرانے ولی ہیں. آپ قرآن پاک بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، اسکول کالج نہیں پڑھے ہوئے تھے، بلکہ قرآن پاک سادہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا. جی آپ کی کتاب دیکھیں، بڑے بڑے علماء پڑھ کے سر پھٹک دیتے ہیں، اتنے نقطے آپ نے بیان کیے ہیں. آپ اپنے حجرہ عبادت میں عبادت فرما کے جب فارغ ہوئے مصلی پہ کھڑے تھے، آپ نے اس طرف کھایا پاؤں مدہ یدہ رجلہ الجمنہ، سیدھا پاؤں آگے بڑھایا، پھر پیچھے کھینچ لیا، پھر مغرب کی طرف، پھر شمال کی طرف، پھر مشرق کی طرف، پھر جنوب کی طرف، چاروں طرف. خادم آپ کا دیکھ رہا تھا. اس نے کہا حضرت عبادت کے بعد آج یہ کیا عمل ہو رہا تھا؟ آپ نے پردے میں رکھنے کے لیے کہا، لیکن خادم خاص جو تھا اس نے اصرار کیا. تو آپ نے فرمایا گفتہ ان کہ زمین برائے ای طیفہ 2 قدم است. زمین اللہ والوں کے لیے 2 قدم ہے. اللہ کا ولی 1 قدم اٹھائے، دوسرا قدم آگے بڑھائے تو زمین ختم ہو جاتی ہے، زمین ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ تو زندہ باد. حضرات گرامی یہ بتائیے کہ جس شخص کے 2 قدموں پہ زمین، خدا کی ساری زمین ہو، 2 قدموں کے درمیان ساری زمین ہو، تو اس شخص سے کوئی بات چھپی رہتی ہے؟ توجہ، یعنی ساری روئے زمین جس شخص کے 2 قدموں کے درمیان ہے، ساری روئے زمین جس انسان کے 2 قدموں کے درمیان ہے، بتاؤ کائنات کے اندر، زمین کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو چھپی رہے گی؟ نہیں. اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مواریث علیہ میں سے حضرت عائشہ فرماتے ہیں، اپنے اپنے درجے اور مقام ہوتے ہیں علماء کرام کے، علماء ربانیین کے اور اولیاء کرام کے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں گفتہ ان کی توجہ فرمائیے حضرات، گفتہ ان کے زمین برائے ای طیفہ مثل صفرا است. اللہ والوں کے لیے ساری روئے زمین اس طرح ہوتی ہے جس طرح سامنے دسترخوان بچھا ہوتا ہے. تو حضرات گرامی جس کے سامنے دسترخوان بچھا ہو کوئی چیز اس کی نگاہوں سے وہ جو رہ جائے گی؟ نہیں. فرمایا مامی گویم کہ روئے زمین مثل روئے ناخن است. فرمایا میں کہتا ہوں کہ میرے لیے ساری زمین اس طرح ہے جس طرح یہ انگوٹھے کا ناخن ہے. یہ ان کا مقام ہے. اور امام الاولیاء غوث الورا حضور قبلہ عالم سید عبد القادر جیلانی اپنے قصیدہ غوثیہ کے اندر فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کفردلۃ علی حکم اتصالی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شہروں کو میں نے اس لیے اس طرح دیکھ لیا اس طرح سارے کے سارے اکٹھے ہو کر رائی کے دانے کی طرح ہے. یہ اپنے اپنے مقامات ہیں. یہ ہیں علماء ربانیین. وَقَانَ فَقِيهُ أَسْرِهِ رحمہ اللہ تعالی من العلماء الربانیین. حضرت فقیہ الازہر علماء ربانیین سے تھے. اور جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ عالم ربانی کے سامنے ساری زمین اس طرح ہے جس طرح انگوٹھے کا ناخن ہے، اس سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی. میں فقیہ اصلہی آپ کی ایک بات کرامت آپ کو سناتا ہوں. جس آدمی نے مجھے بتایا وہ آیا ہوا ہوگا، شاید اگر موجود ہوگا میری نگاہ پڑتی ہے اس سے تصدیق کرا دوں گا. اس نے کہا کہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھا. یہ سانا پنڈ ہے نا، شمو سانا، یہ کتنے قریب ہی ہے. سرکار اتو ویگن والے 80 روپیے لیندے نے منڈی بابدین کا. منڈی بابدین تو 50 روپیے لیندے نے رکشے والے. یہ قریب ہے.
قریب نہیں، دور ہے۔ سانے کا آدمی وہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا، تو کہتے ہیں کہ ہر رات صبح و شام جنات ہر روز صبح و شام جنات مجھے بھیانک شکلیں اختیار کر کے مجھے ڈراتے تھے، اور کہتے ہیں کہ مسجد کے احاطہ میں ٹوائلٹ کا انتظام نہیں تھا، رفع حاجت کے لیے گاؤں سے باہر جانا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں آخری رات تھی کہ میں رفع حاجت کے لیے باہر گیا تو مجھے جنات نے اتنا پریشان کیا، مسجد کے قریب گلی کا موڑ تھا، وہاں میں پہنچا تو اتنی بھیانک شکل اختیار کا ایک جن کھڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں لڑکھڑا گئے، پسینہ پسینہ ہو گیا۔ صبح کہتے ہیں کہ میں نے مشکل سے رات گزاری، عید کا چاند نظر آ گیا۔ عید کا چاند نظر آیا تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہم عید کی نماز پڑھ چکے تو حضرت فقی و اصلحی میرے گھر تشریف لے آئے۔ عید کے دن حضرات گرامی، عید کے دن ایک عام آدمی بھی اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جاتا، دوست احباب ملنے آتے ہیں، تو حضور قبلہ فقی و اصلحی اپنے وقت کے اس علاقے کے مرکز تھے۔ کتنے لوگ ان سے عید کے دن عیدی لینے کے لیے آتے تھے، کتنے معتکفین ان کو نذرانے پیش کرنے کے لیے آتے تھے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود آپ وہاں چلے گئے سانہ میں۔ مجھے فرماتے ہیں ادھر آؤ، بلا کے فرماتے ہیں تمہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ساری کہانی سنائی، ایک تھپکی مجھے دی، فرمایا آج کے بعد نہیں ہوگا ایسا۔ 14-15 سال گزر گئے ہیں، اس آدمی کو کہتا ہے کہ اس کے بعد آج تک جنات نے مجھے نہیں ستایا، اور عید کے دن ہی اتنی مصروفیت کے باوجود جانا۔ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ حضرت آئے ہی میرے لیے تھے، اس کام کے لیے آئے تھے۔ کانا رحمہ اللہ تعالی شیخاً کاملاً فی الطریقۃ وَيَعْرِفُ أَحْوَالَ مُرِیدِیہ وَمُتَوَسِّلِیہ وَلَوْ كَانُوا عَلَىٰ بُعْدٍ مُضَاعٍ۔ چاہے کتنے بھی دور تھے، آپ شیخ کامل تھے، آپ اپنے متوسلین کے حالات کو جانتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، منظور نظر حضور فقی الاسر۔ حضرات گرامی، آپ اتنے مشفق تھے مجھ پر۔ شاہ صاحب موجود ہیں، کئی بار ان کو ساتھ لے کے میرے گھر گئے، کتنی بار یہ مولانا علامہ تنویر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو ساتھ لے کے گئے، اس کے علاوہ بھی جاتے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے۔ اور یہاں آپ دیکھیں، یہ دینی مرکز ہے، روحانی مرکز ہے۔ آپ کا جو کتب خانہ تھا، انتہائی نورانی وہ جگہ تھی، تو وہاں کوئی غیر شرعی حرکت، میں کہتا ہوں مجھے حقہ پینے کی عادت تھی جی، میں حقہ پیتا تھا۔ مولانا ظہور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ سیرہ والے، حضرت علامہ استاد العلماء حافظ محمد سعید صاحب، ہم تینوں آپ کے پاس آئے۔ آپ کا کمرہ حجرہ تو دیکھا ہوا ہے نا آپ نے، وہ دونوں حضرات سامنے بیٹھے ہیں۔ شاہ صاحب نے مجھے اپنے ساتھ گدے پہ بٹھا لیا، گدے پہ بٹھا کے اتنی شفقت، ایک بار نہیں، میں گن نہیں سکتا، اتنی بار آپ نے فرمایا۔ بڑی باتیں آئی تھے، پروفیسر صاحب آ گئے، بڑی باتیں آئی تھے، پروفیسر صاحب آ گئے۔ مولانا دورم صاحب آخر جی پروفیسر صاحب حقہ بھی چھکرے گے۔ فوری طور پہ آپ نے آرڈر دیا، فرمایا حقہ تازہ بھر کے آؤ۔ لایا، آپ نے اپنے ساتھ مجھے بٹھا کر گدے پر حقہ ساتھ رکھوایا، لو حقہ پیو۔ یعنی دیکھو یہاں دور دور تک تصور بھی نہیں ہو سکتا حقہ پینے والے کا، لیکن آپ کی یہ شفقت تھی انتہائی، آپ بہت ہی مجھ سے پیار فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اولاد میں والا کی برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ ادارہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا ادارہ ہے، کتنی
کتنی خوبصورت عمارت ہے. شاہ صاحب کے جانے کے بعد یہ خیال نہ کرو کہ یہ غیر آباد ہے. شاہ صاحب کے 2 پوتے آپ کے صاحبزادے سید صبغت اللہ، ان کے صاحبزادے سید ابو زید درس نظامی پڑھ رہے ہیں اور منتہی طالب علم ہیں. چند سالوں کی بات ہے کہ اس اپنے دادا جان کی مسجد پہ آ کر بیٹھ جائیں گے اور اس ادارے کو 4 چاند لگ جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، فیضان بقی الاسر. آپ کے بڑے صاحبزادے سید اطیب محمد اطیب شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے صاحبزادے بھی درس نظامی پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی دونوں صاحبزادوں کو کامیاب فرمائے. ان کا چہرہ آپ دیکھیے. سید حذیفہ، ابو حذیفہ، ماشاء اللہ ابو حذیفہ، ان کا آپ چہرہ دیکھیں، داڑھی انہوں نے رکھی ہے، اتنا نورانی چہرہ ہے دل یہ کہتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی رہے آدمی، اتنی نورانی شکل ہے. اچھا ماشاء اللہ میرے مخدوم و محترم، میرے بھائی مبلغ یورپ حضرت قبلہ صاحبزادہ سید محمد شعیب شاہ صاحب، ان کے صاحبزادے بھی درس نظامی پڑھ رہے ہیں. حضرات گرامی، پہلے تو شاہ صاحب ایک تھے، یہ فیضان ہے فقیہ و اصرہی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خاندان میں ایسے علماء پیدا کر دیے ہیں. حضرات گرامی تینوں صاحبزادوں کو دیکھیے. یہ سید ابو حنیفہ، ابو حنیفہ اس میں گرامیہ ہوں، آپ اتنے باحق ہیں، اتنے صاحب علم ہیں، بہت علم آپ نے حاصل کیا، دنیا کا اور دنیاوی علم بھی حاصل، دینی علم بھی حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ چند سالوں کی بات ہے، اس ادارے میں بہاریں آ جائیں گی. دعا کرو رب تبارک و تعالیٰ تینوں صاحبزادوں کو کامیابی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے ولی کی، عالم ربانی کی برکتوں کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے. وما علینا